خدایا منګه چاته سر ټټی نه کوو خلاص تڼۍ ګرځو شلېدلې ګریوان څوک چې زمنګ تڼۍ ګریوان تلاش واچوي 50 بیزمک ګرځو 50. یہ جنگ اب دماغوں میں لڑی جائے گی, یہ نسلوں میں ٹرانسفر کی جائے گی, اور اس ملک میں ایسی پائیدار تبدیلی آنے جا رہی ہے کہ اس کے بعد کسی ڈکٹیٹر کی جرت نہیں ہوگی دوبارہ ایسا کچھ کرنے کی, بلکہ ڈکٹیٹر سویلینز کے نیچے بڑا دبک کے کام کیا کرے گا. سر ہمارا دل روتا ہے, عوام میں ہمیں گالیاں نکالی جاتی ہیں, تو جب میں نے جواب دیا کہ جو تم لوگ حرکتیں کر رہے ہو تو اس کی وجہ سے ہی گالیاں نکالی جاتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں سر آپ نے بھی 21 سال نوکری کی ہے, آپ کو پتا ہے آرڈر آتا ہے, ڈسپلن ہوتا ہے, ہم کریں تو کیا کریں, کدھر جائیں. 33 سال جو ہے انہوں نے حکومت کی, انہوں نے قطر کی جنگ ہاری. آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے قطر کی جنگ ہاری؟ 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی, وہ پوچھا آپ نے؟ انہوں نے سیاچین حرام, آپ نے پوچھا ان سے؟ جو بت شکن کی اولادیں تھیں آج وہ بت پرستوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہو گئی ہیں اور لا الہ الا اللہ کے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں. یہ جو ہم سلوٹ مارتے پھرتے ہیں, یہ جو ہم فرشی سلام کرتے پھرتے ہیں, یہ جو ہم ہر آقا کو بوٹ طلب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لائیے بوٹ ادھر کیجئے, ذرا ہم پالیشی کر دیں. انڈیا سے جو جنگ ہوئی وہ شارٹ ٹرم تھی. 10 دن سے جنگ اوپر جائے گی, نہیں لڑ سکیں گے آپ. اس کے لیے پیسے چاہیے جو ان کے پاس ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. وہ چائنیز کباڑا ہے نا جو تمہاری میت پہ ہم وہ اس کے دیوار بنائیں گے, ان پھٹے ہوئے جو PL-15 چائنا کے میزائل نہیں پھٹے سے, اس سے تیری میت کی دیوار بنائیں گے ایسے. نمسکار دوستوں, اب پاکستان کی آرمی کو خود پاکستان کے لوگ ہی ناپسند کر رہے ہیں, اور ایک ویڈیو کافی زیادہ سوشل میڈیا میں چل رہی ہے جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی کانوائے پر پاکستان کے ہی خیبر پختونخوا کے لوگ اٹیک کر رہے ہیں اور انہیں بھگا رہے ہیں. دراصل آپ سب جانتے ہیں اس وقت افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہے, اور افغانستان کے فائٹرز نے پاکستان آرمی کی کافی ساری کیجوالٹیز بھی کیے ہیں. اس کے لیے جب اب پاکستان کے انیہ سینکوں کو بارڈر پر بھیج رہے ہیں تو بیچ میں ہی KPK کے لوگ پاکستانی کانوائے پر پتھر برسا رہے ہیں اور لاٹھیوں سے مار رہے ہیں پاکستانی سولجرز کو, کیونکہ KPK کے لوگ خود کو افغانستان کے لوگوں سے ایسوسیٹ کرتے ہیں اور وہاں ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہتے ہیں, اور خود KPK کے لوگ افغانستان کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں. لیکن عاصم منیر امریکن ڈالرز کے لالچ میں جان بوجھ کر افغانستان کے لوگوں پر اٹیک کر رہا ہے تاکہ ٹرمپ عاصم منیر سے خوش ہو جائے. تو چلیے اسی پر آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. طالبان نے چائنا کے ساتھ لانگ ٹرم کمٹمنٹ کر رکھی ہے, معاہدے کر رکھے ہیں, ان کی مائننگ جاری و ساری ہے. چائنا وہاں پر وہ کچھ کرنے جا رہا ہے جو ان کے ہمارے دوستوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ 80 کی دہائی میں زندہ رہ رہے ہیں اور اس پر مصر ہیں, اس لیے یہ اس طرف سوچ ہی نہیں سکتے. ان کا خیال ہے کہ رجیم چینج کر دیا. دیکھیے ایگزیکٹلی وہی حرکت جو تل اویو نے تہران میں کرنا چاہیے, یعنی نیتن یاہو جو کچھ ایران میں کرنا چاہ رہا تھا وہی ہم کر رہے ہیں. اور افغانستان میں ایک دوست ملک, برادر ملک, ہمسایہ ملک جس کی حکومت ہماری آشیرواد سے بیٹھی ہوئی ہے, اور بجائے اس کو اپنی اسٹرینگتھ بنانے کے, اس کو کنکریٹ کرنے کے, سیمنٹ کرنے کے, کس آسانی سے ہم نے اسے اپنے ہاتھ سے سلپ اوے کر دیا. اور اس کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ انڈیا جو گھات لگائے بیٹھا ہے, جو ایک ایک چیز کو ناپ تول کر میئر کر کے آگے بڑھ رہا ہے, جس کی خواہش ہے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, ان فروئی معاملات میں الجھے رہیں اور لگاتار بلیڈ کرتے رہیں تاکہ وہ جب مناسب سمجھے ایسٹرن فرنٹ کھول کر رہی صحیح کسر نکال دے. اب دیکھیے اس وقت ہم بلوچستان میں BLA اینڈ کمپنی کا رونا رو رہے ہیں, ہم KP میں TTP کا سامنا کر رہے ہیں, اندرونی طور پر TLP ایک بہت بڑا ایشو ہے. گو کہ اس کے اوپر بات کریں گے اینڈ پہ کہ وہ ایشو بڑی حد تک سبسائڈ کر گیا, لیکن کیا کر گیا ہے, ایک نیا چیپٹر رقم کر گیا ہے ہماری بلیک ہسٹری میں, اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. تو یہ بھی اسی کا ایک ایسپیکٹ ہے. اب چائنا اتنی آسانی سے یہ سارا سلسلہ اٹھا کر پلیٹ میں رکھے گا اور امریکہ کے حوالے کر دے گا. ٹیرف کے معاملے میں ایک دوسرے کی ہوا کو تلواریں مارتے ہیں تو یہ اجازت دے دیں گے وہ. لیکن اگین اگر آپ مصر ہیں 80 کی دہائی میں, چلے 90 کی دہائی میں رہنے پر, تو ٹھیک ہے رہتے رہیں. سکہ رائج الوقت یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں.
تو اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ افغانستان کیوں ڈٹا رہا ہے. اس نے دیکھیے 20-30 سال کے تگڑے معاہدے بھی کر لیے ہیں, اس نے انڈیا کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات مستحکم بھی کر لیے, اس نے چائنا اور رشیا سے گارنٹیز بھی لے لی, اور ادھر ہم ہیں کہ صرف اور صرف ذلیل و رسوا ہو کے, خوار ہو کے, ہر بڑے آتے جاتے کو سلوٹ مارتے پھرتے ہیں. تو ڈیزاسٹر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. ایگزیکٹلی. وہ کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے جس کی بڑی پاپولس جو ہے وہ بڑی ہیویلی پروٹیکٹڈ ہے, یا بڑے پیسے ہیں, بڑا بزنس ہو رہا ہے. تو بینکرپٹ کنٹریز کے ساتھ لڑنا جو ہے نا, وہ محسن نقوی صاحب نے ابھی کہا تھا کہ انڈیا از اے شائننگ مرسڈیز اینڈ پاکستان از اے ٹرک فل آف اسٹونس, راکس. تو ہم سے ٹکرائیں گے تو نقصان تو آپ کا ہوگا. آپ کے پاس مرسڈیز ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہے. ان دا سیم وے افغانستان اور پاکستان وہ بھی ایسے ہی ہے. لیکن یہ مسئلہ بن رہا ہے بیکاز انڈیا ان کو بلایا گیا اور جو ان کو ویلکم دیا گیا, اور ایک سیکولر ملک جس کی آئیڈیالوجی کچھ اور تھی, اور سب سے اگینسٹ ٹیررزم کے وہ جو بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا, اگر یہ وہاں پہ ہو رہا ہے, اور آپ نے وہاں کے رہنے والے جو مسلمز ہیں ان کا ہجوم دیکھا. ہاں بالکل. آئی مین اٹ واز انبلیویبل. مدرسہ دیوبندیہ میں گئے تھے وہ. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہماری دشمنی کی نظر میں انڈیا تو اپنے لیے ایک بہت بڑا گڑھا کھود ہے. اگر یہ فنیٹسزم وہاں کے مسلمس تک چلی گئی اور یہ ایک الائنس بن گیا, تو ہمارا تو جو ہوگا سو ہوگا, تو اس میں تو انڈیا کا بھی بہت نقصان ہے. کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یا کشمیر گرم ہوتا ہے یا ویسٹرن بارڈر گرم ہو جاتا ہے. ویسٹرن بارڈر ٹھنڈا ہوتا ہے تو کشمیر گرم ہو جاتا ہے. بارڈر اگر یہ گرم نہیں رکھیں گے, یہاں پہ بھی پہلے جو ہے وہ آپ دیکھیں پرانا طریقہ ہے, یہ 78 سال سے پہلے کشمیر میں LOC میں پہلگام والا معاملہ کر کے جنگ, وہ وہاں پہ ہوا معاملہ سیٹل, تو یہاں پہ افغانستان کے اندر پرانا سلسلہ چل رہا ہے. ایک جگہ ٹھنڈی کرتے ہیں, دوسری گرم کرتے ہیں, دوسری ٹھنڈی کرتے ہیں, دوسری گرم کر دیتے ہیں, تاکہ ان کی موجودگی کا جواز موجود رہے, اور ان کا قبضہ اگر جواز ہوگا تو آپ کا سارا بجٹ بھی یہ کھائیں گے. $200 بلین کے فوجی کاروبار ہیں, اور آپ سارے کنزیومرز ہیں. آپ کنزیومر بھی تبھی رہیں گے نا تاکہ ان کا وجود رہے گا آپ کے سر کے اوپر, اور ان کے وجود کے لیے یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کی سلامتی خطرے میں ہے, اور آپ کی سلامتی خطرے میں تو ہوگی اگر آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی ہندوستان سے جی جنگ چھڑی ہوئی ہے. ابھی جو ہے وہ آپ جا کے جب کشمیر میں پنگا کریں گے تو وہاں پہ تو جنگ ہوگی, وہاں ٹھنڈا ہوگا تو آپ افغانستان والی سائڈ کے اوپر گرم کر دیں گے معاملہ, اور آپ کو بیچا جائے گا باقاعدہ طور کے اوپر یہ چورن کے جناب ملک خطرے میں. یار 78 سال ہو گئے نا, تھوڑا ملک خطرے تو نکل ہی نہیں رہا ہے یار, بس کرو. ڈرامہ ہے. اور یہ تو آپ جوان مجھے کہتے ہیں, یہ میں آپ کو پلس بتا رہا ہوں کہ سر یہ حالات ہیں, یہ حقیقت ہے. ایک طرف یہ ایشو ہے, دوسری طرف ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے پلس رپورٹ کا. لنگر گپ تو میں نے آپ کو سنا دی, ایک سنجیدہ بھی بہت بڑا معاملہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ سبسٹنس ابیوز کا ایک بہت بڑا مسئلہ چڑھا ہوا ہے, نشے کا ایک بہت بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے, اور اس نشے کے اندر جو ہے وہ گیٹ وے جو چیزیں ہیں وہ نہیں, بلکہ بڑے ہی جی آئس مائس اس طرح کے جو نشے ہوتے ہیں وہ آسانی سے اویلیبل ہیں, خاص طور کے اوپر ان ٹروپس کے لیے, ان افواج کے لیے جو کہ لڑائی کے اندر مصروف ہیں.